نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عازمین کرام، برائے حج 2022 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ماہ سے کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں آپ سے ہم کلام نہیں ہو سکا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ الحمدللہ 8-9 جنوری کو مرکزی حج کمیٹی آف انڈیا کے دفتر میں 2 روزہ حج ٹرینرز کے لیے ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ جسے آن لائن بھی عام افادیت عام کے لیے نشر کیا گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس میں ہم کو بھی آن لائن شرکت کا موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ تو وہاں سے جو اپڈیٹس ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے گوش گزار ہو جائے، تاکہ یہ کووڈ اور اومیکرون وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس کے پیش نظر جو کبھی کبھی نا امیدی سی جاگ جاتی ہے، اس کے بارے میں کچھ صحیح انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو الحمدللہ ذمہ داروں کی طرف سے جو شخصیتیں وہاں موجود تھی، مرکزی وزیر برائے اقلیت امور، چیف ایگزیکٹو آفیسر، قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ، اور ان کے علاوہ ہندوستان میں DIG پولیس ریلوے، پولیس کمشنر آف بامبے ریلوے، اور جوائنٹ سیکریٹری فار ایکسٹرنل افیئرس، اس طرح کی بڑی شخصیتوں نے اس میں شرکت کی اور ٹرینرز کو اپنی معتبر گفتگو سے اور جو انتہائی اہم باتیں ہیں، نکات، وہ سے واقف کرایا، تاکہ پورے ملک کے اندر جو ہمارے اس سال کے امیدوار عازمین کرام ہیں ان تک پہنچائی جائے۔ تو جو چند میں نے چیزیں وہاں سے معلومات میں میرے اضافہ ہوا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہی ہوگا انشاءاللہ کہ عازمین کرام کو دوران سفر میں جو مسائل پیش آتے ہیں بالکل آفیشیلی انداز میں آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ نا امید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سعودی ذمہ داروں سے ان کی جو ملاقاتیں اور جو میٹنگز ہوئی اس میں انہوں نے ایک بات بہت واضح الفاظ میں کہی کہ آپ اس سال کے حج کی تیاری رکھیں۔ کوٹے کا اعلان اکثر ابھی تک جو دیکھنے میں آیا ہے، عام دنوں میں بھی فروری کے اختتام تک آیا کرتا ہے، لہٰذا امید یہی اللہ کی ذات سے کہ اچھے خاصے کوٹے کا ہندوستان کو حصہ ملے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ حج پہ جائیں گے۔ دوسری بات، جو چیز وہاں ہمارے علم میں لائی گئی جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ہوائی جہاز کے سفر میں جو مسائل پیش آتے ہیں اس سے کما حق و واقفیت ہو جائے۔ عام سی باتیں ہیں لیکن چونکہ ہم اس کے استعمال سے دور ہیں لہٰذا معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہوائی جہاز میں پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور وہاں کے جو ٹوائلٹس اور جو طہارت خانے ہیں اس کی بناوٹ بھی کچھ اس انداز کی ہوتی ہے کہ اس کے ہم استعمال کرنے کے ہمیں مشق نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے اپنی تمام انسانی بنیادی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیے اور پیٹ کو کم سے کم غذا سے رکھیے تاکہ پیٹ ہلکا رہے، تو حاجات وغیرہ سے آپ حتی الامکان بچے رہیں گے۔ اور اگر بالفرض کوئی وجہ سے ضرورت ہی پیش آ جائے، وہاں جانا ہی پڑے، تو پھر اس کا جیسا استعمال ہے ویسا استعمال سیکھ لیجئے، کیونکہ وہاں کمبوڈ ہوا کرتے ہیں۔
اور آپ حالت احرام میں ہیں، لہٰذا اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا طریقہ سیکھیے۔ دوسری بات، ایئرپورٹ کے اوپر جو چیز درپیش ہونے والی ہے آپ کے ساتھ، خاص طور سے اپنی بہنوں کو میں کہوں گا کہ سونے کے جو زیورات ہے اس کو قطعی اپنے ساتھ ٹریول لے کے نہ کریں۔ جو ہم گہنے گھر میں پہنتی ہیں، چوڑی ہے، کان کی بالی ہے، گلے کا ہار ہے، آپ کتنا لے کے ٹریول کر رہے ہیں اس کو آپ کو نوٹ کرانا پڑے گا، کیونکہ 50,000 سے زیادہ کی مالیت کا سامان گولڈ کی شکل میں جب آپ لے کے لوٹیں گے تو ممکن ہے کسٹم آفیسر آپ سے انکوائری کرے کہ یہ زیور آپ نے کہاں سے لایا، اور وہاں سے بھی خریدتے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ سونا وغیرہ بالکل نہ خریدیں۔ ٹھیک ہے، نئی چیزیں دکھتی ہے، تھوڑی سی نگاہ کو متاثر کرتی ہے، لیکن ہمارا فوکس دراصل اپنی مغفرت، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں کہا گیا، اس پر ہونا چاہیے، اور ان سب چیزوں سے ہمیں دنیا کے ساز و سامان سے حد الامکان بچنا چاہیے۔ تیسری چیز، جو بھی جائز سامان بھی آپ خریدیں گے، مثال کے طور پر شاید جا نمازیں ہوں، چاہے وہ برقعے ہی بہنیں لیتی ہیں تو کیوں نہ ہو، تو عام طور پہ لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، مگر کامرشل کوانٹٹی میں نہیں لیا جائے گا۔ کامرشل کوانٹٹی کا مطلب کیا ہوا؟ بلک میں، بہت بڑی مقدار میں کوئی ایک چیز نہیں خریدی جا سکتی۔ جیسے آپ کے گھر میں 4-5 افراد ہیں خواتین، ان کے لیے آپ نے برقعے لے لیے تو 4-5 برقعے سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن کوئی 100 برقعے خرید لیں تاکہ وہ یہاں بازار میں اس کو فروخت کر سکے، تو آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح لیپ ٹاپ جو ہے لے سکتے ہیں مرد حضرات، لیکن لیپ ٹاپ ایک استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی آپ کے ہینڈ کیری میں ہوگا، لگیج میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح عام طور پر موبائل کے چارجر اور پاور بینک وغیرہ بھی آپ کے ہاتھ میں جائیں گے، نہ کہ چیک ان بیگیج کے اندر میں رکھے جائیں گے۔ اور جو ممنوعات ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے حجاج کرام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نشہ آور چیزیں اور خراب چیزیں، ان کے استعمال کی تو ویسے ہی ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں، اور عازمین ہمارے اس چیز سے بچتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ذمہ داروں نے جو آپ کو معلومات فراہم کی ہے وہ بہت مفید ہے، اور حج کمیٹی کی سائٹ پر وہ اپلوڈ ہے، لہٰذا حج ٹرینرز پروگرام 2022 کی روشنی میں جو چیزیں وہاں سے آپ تک فراہم کی جا رہی ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک بار پھر آپ کو میں اس بات کی پرامید خوشخبری کے طور پر بات رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حج 2022 ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور اپنی صحت کا خوب اچھے سے خیال رکھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا